جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں، ناقابل شکست ناقابل تردید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں، عمران خان نیازی۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک اور تاریخ رقم کرنے والا، چمکتا دمکتا کھلکھلاتا مسکراتا وہ ستارہ کہ جس کے پیچھے پاکستان کی یوتھ، خاص طور سے اگر ہم کہیں 14 سال سے لے کے 30 سال تک کے عمر کے نوجوان بچے بچیاں، اور اب تو دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی عمر کے عمر رسیدہ جو اپنی زندگی کا ہر وہ حصہ گزار چکے، بچپن، لڑکپن، جوانی، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے پاؤں لٹک رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر بھی ایک ہی نام ہے، عمران خان۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں کیا پاکستان سے وفاداری کے سلسلے میں ہے، یا پاکستان کی عوام کی اس والہانہ محبت کو ہم کیا نام دیں، کہ کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا؟ آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں بحیثیت احمد ستر قریشی عمران خان نیازی کے حوالے سے جو یہ پروگرام کر رہا ہوں، اس میں کیا منطق ہے؟ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ جب بدلتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان کے اندر ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ نعرہ لگا تھا اب سے 5 سال پہلے تبدیلی کا، وہ تبدیلی تو نہ آ سکی، نیا پاکستان تو نہیں بن سکا، نہ ہی جو ہے وہ مدینے کی ریاست بن سکی۔ ہاں، لیکن ایک ایسا سلسلہ پاکستان میں ضرور شروع ہو گیا جس کو ہم نام دیتے ہیں شعور کا۔ شعور عوام میں کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب عوام کو حقیقت کے اندر صحیح معنوں میں شعور ملا ہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ ظلم کس طرح سے کیا جا رہا ہے، عوام کو کس طرح سے ظلم کی چکی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے، ان کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، جن کو ساری عمر عوام اپنا سب کچھ مانتی رہی، وہ در حقیقت عوام کے لیے کیسے گہرے گہرے گڑھے کھودتے رہے، اور کس طرح سے وہ عوام کا، یعنی پاکستان کے جو 22، 23، 25 کروڑ اب بن گئے ہیں، یا جو 17، 18 کروڑ بھی نہیں تھے جب پاکستان بنا تھا، تو صرف 7 کروڑ عوام تھی، جو بڑھ کر اب جو 25 کروڑ پہنچ چکی ہے، ان کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی ہوتی رہی ہے۔ ناظرین، اگر اس پہ میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت ساری باتیں کھلیں گی، اور بہت سارے جناب علی اوراق جو ہیں نا وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، بلکہ کتابیں ہیں بہت ساری بڑی بڑی، اور بڑے بڑے صحیفے کھلیں گے اس کے اوپر۔ لیکن ابھی میں بات مختصر سی کر رہا ہوں، اور صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں عوام کو اور اپنے ان لوگوں کو جو مجھے ناپسند کرتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں کرتا رہتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ شعور دلانے کے لیے بعض دفعہ اچھائی کو لوگ چھپا کر، پردہ ڈال کر اس کو کٹہرے میں بند کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے برائی کو پھیلانے کے لیے اس کو کھلے عام سرے بازار برائی کو پھیلاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو اچھائی جاننی ہے یا برائی کو جناب علی آپ نے سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عمران خان نیازی کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود عوام ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے من پسند لیڈر یعنی عمران نیازی کی طرف جو ہے بڑھ رہی ہے اور جوگ در جوگ بڑھ رہی ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ایک نکاح جیسے
مقدس رشتے کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دی. نکاح کیا ہے، کب کیا ہے، کیسے کیا ہے، کون گواہ ہے؟ بھائی نکاح تو کیا ہے نا کم سے کم. یہاں نکاح کے بغیر جو لوگ بڑے کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں پوچھ رہا، ان سے کوئی نہیں سوال کر رہا، انہیں عدالت میں، انہیں کٹہرے میں نہیں لایا جا رہا. جناب وہ ایک پرچہ لہرا دیا گیا سائفر، وہ اس میں غلط بیانی ہو گئی، جھوٹ بول دیا گیا. تو بھائی جھوٹ بولا ہے نا. آپ تو یہ دیکھو کہ ایک چیز کو ایک بندہ اگر غلط کہہ گیا ہے تو اس کو ایڈمٹ بھی کر رہا ہے، اور کس کے کہنے پہ کیا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا آپ نے. یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھے. پھر دوسری بات یہ کہ توشہ خانہ کیس. بھائی توشہ خانہ کیس کی اگر آپ بات کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ توشہ خانہ جب سے بنا ہے اس سے لے کے اب تک کے سارے ریکارڈ کھولے جائیں. کس نے کیا کچھ اٹھایا، کیا کچھ اپنے گھر لے گیا، کیا کچھ عوام کو دے گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سلسلہ چلا جو ابھی تک چل رہا ہے، جو پریس کانفرنس کرے گا اس کے مقدمات ختم. تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یعنی ایک شخص کو آپ نے 300 مقدمات میں ملوث کر دیا. اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہر مقدمے میں ہر روز پہنچے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے وہ ذمہ دار لوگ جو بڑا اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فائز ہیں، انہیں نہ عقل ہے نہ سمجھے، وہ کاٹ کے الو ہیں کہ ایک شخص کے اوپر اگر 30 مقدمات بھی ہیں تو ان کو ایک جگہ کنورٹ کیا جاتا ہے، ایک عدالت میں اس کی پیشی ہوتی ہے، ایک جگہ اس کی سنوائی ہوتی ہے. آپ 300 مقدمات مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں جی آ جاؤ یہ کر لو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی عوام کو آپ بالکل بیوقوف اور اندھا سمجھ رہے ہیں. کچھ نظر نہیں آ رہا عوام کو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو لوگ کروانا چاہ رہے ہیں وہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے تو کہیں نہ کوئی تو ہے ایسی بات جو آپ میں نہیں ہے. السلام علیکم. بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جناب علی پاکستان کے طول و عرض کے اندر جہاں جہاں جو کام ہو رہا ہے اس کام کے اندر کن لوگوں کا، کن اداروں کا جو ہے بڑا رول ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اچھا یہ تو صرف بات ہو جائے گی پاکستان کی. اگر ہم پاکستان سے باہر بھی نکلیں، ہم اپنے بیرونی تعلقات کی بھی بات کریں، بیرونی سرمایہ کاری کی بھی بات کریں، تو جیسے ابھی آپ کے پرائم منسٹر نے، جو پسندیدہ پرائم منسٹر، جو عوام کا اس وقت چہیتا پرائم منسٹر، جو عوام کو جناب علی شعور بانٹ رہا ہے، لیپ ٹاپ دے کے تعلیم حاصل کرو جناب علی، یہ کرو آپ، اور اس وقت اور بھی بہت ساری اسکیمیں لا کے دے رہا ہے، اس نے خود یہ بات ایڈمٹ کری. یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مدن وہی ہوگا، ہو سکتا ہے لفظوں میں ایک دو لفظ ادھر ادھر ہیر پھر ہو جائے کہ جناب علی یہ تو جناب چیف آف آرمی اسٹاف کی کاوشیں تھی، کوشش تھی، ان کا ذاتی جناب انٹرسٹ تھا جو پاکستان کو 3 ارب روپے ملے. تو تم کس لیے بیٹھے ہو بھائی؟ تم کیسے افسر ہو جو تمہارا ماتحت تو وہ کام کر لیتا ہے اور تم وہ کام نہیں کر پاتے ہو؟ تمہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس بات کو یہاں کوٹ کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے کمپیئر کرنا ہے باڈی لینگویج کو، آپ نے کمپیئر کرنا ہے اداروں کے سربراہ کے ساتھ موجودہ پرائم منسٹر کا تعلق اور سابقہ پرائم منسٹر جس کا نام عمران نیازی تھا اس کا تعلق. ناظرین، جب ہم اپنے آپ کو خود اتنا گرا لیں گے کہ ہم آپ کی ہاں میں ہاں صحیح بات پر بھی اور غلط بات پر بھی کریں گے، تو پھر آپ کا تو یہی انجام ہونا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. جو نام آپ کو دیا جا رہا ہے اس نام سے میں نہیں پکار سکتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے نام لوگوں کو دوں، لیکن پھر بھی ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ غلام اور ایک طرف کہتے ہیں آقا. تو غلام اور آقا کا رشتہ جو ہے وہ آج کل مجھے نظر آ رہا ہے، اور سابقہ دور میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، مد نظر رکھتے ہوئے، یہ پروگرام کا آج میرا پہلا ایپیسوڈ ہے. دوسرا ایپیسوڈ بعد میں آئے گا، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. بیچ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پروگرام اینڈ ہو جائے گا، شاید آپ اینڈ تک نہ جائیں.
تو اب ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتی جا رہی ہیں۔ 75 سالوں کا ایک بہت بڑا صندوقچہ جو ہے وہ دفن ہوا تھا، اس کو عمران نیازی صاحب نے کھود کے نکالا ہے۔ اب اس کا صرف پہلا ورق بھی پوری طرح سے عوام کے سامنے نہیں آیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کے بعد والے پروگرام میں۔ ابھی صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جس طرف عوام کا رخ جا رہا ہے، ہواؤں کا رخ جو ہے وہ عوام اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو جب عوام جس رخ پہ چلے گی، ہم پاکستانی عوام ہیں، میں ہمیشہ نمائندگی کرتا ہوا آیا ہوں پاکستانی عوام کی، تو جو عوام ہماری پسند کرے گی ملک کے لیے، اسی کو ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔